أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دنیا میں جتنے بھی کسی مطلوب کی طرف بلانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ پیاری، سب سے زیادہ مستحسن، سب سے زیادہ قابل تعریف آواز اس بلانے والے کی ہے جو اپنے رب کی طرف بلائے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرطیں بھی مقرر فرما دیں۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ وہ بلانے والا اپنے رب کی طرف بلا رہا ہو عملا صالحا، اس کا عمل اس کے قول کی پوری طرح تصدیق کرتا ہو کہ وہ اپنے رب ہی کی طرف بلا رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشوں کی طرف، شیطانی خیالات کی طرف نہیں بلا رہا، اور عمل صالح اس کے قول کو حسین بنا رہا ہو، کیونکہ قول کا حسن عمل کے قابل نفرت ہونے کے ساتھ زائل ہو جا کرتا ہے۔ بلانے والا خواہ کتنے ہی خوبصورت مقصود اور مطلوب کی طرف بلائے، اگر اس کا عمل مکروہ ہو اس کے قول کا حسن بھی جاتا رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی شرط ساتھ لگائی اور کے ساتھ ایک اور شرط کو بھی زائد فرمایا، قال اننی من المسلمین، ساتھ پھر یہ دعویٰ بھی کرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، کیونکہ اگر خدا کی طرف بلانے والا ہو اور عمل صالح بھی بظاہر رکھتا ہو، اگر وہ ساتھ ہی اسلام کی دعوت بھی نہیں دیتا اور خود کو مسلمانوں میں سے قرار نہیں دیتا، تو یہ تیسری شرط باطل ہو جائے گی اور قول حسن کو بھی ساتھ ہی باطل کر گی۔ تو ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی نظر میں حسین داعی کا کردار ادا کرنا ہے، ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ جب میں بلاؤں تو خدا کی پیار کی نظریں مجھ پر پڑیں اور میرا قول حسین ہو جائے، اس کے لیے قرآن
کریم کی تعلیم کے مطابق یہ 3 شرطیں لازم ہیں. بلائے اپنے رب کی طرف، اپنی خواہشات کی طرف نہ بلائے، اپنے ذاتی مقاصد کی طرف نہ بلائے، اور خدا کے نام پر بلا کر پس پردہ کچھ اور مقاصد نہ رکھتا ہو، خالصتاً اللہ کے لیے بلا رہا ہو. مثلا اگر جماعت احمدیہ خدا کی طرف کسی جگہ بلا رہی ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہماری تعداد بڑھ جائے، ہم دنیاوی غلبہ حاصل کر لیں، تو یہ اللہ کی طرف بلانا نہیں رہے گا. محض اللہ رکھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود بھی اس میں شامل ہو کر تمہارے دعوے کو گندا نہ کر رہا ہو. نہ ذات کا مقصود، نہ جماعت کا مقصود، نہ کسی اور الہ کا مقصود، نہ کسی خواہش کا مقصود، خالصتاً اللہ کی طرف بلا رہے ہو. اور عمل صالح اس بات کی تصدیق کرے کہ ہاں اپنے رب ہی طرف بلاتے ہو. عمل صالح کیا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رب کی طرف بلانے والوں کے ساتھ ایک سودے کا اعلان فرمایا ہے، اور عمل صالح کا اس نسبت کے ساتھ خلاصہ اس سودے کے بیان کے اندر پیش فرما دیا گیا. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ لوگ جو میرے ہو گئے، جو میری طرف بلانے والے لوگ ہیں، جو خالصتاً مجھ سے ایک سودا کر چکے ہیں، ان کا سودا یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین وانفسهم واموالهم، خدا نے ان سے ان کے نفوس بھی خرید لیے ہیں اور ان کے اموال بھی خرید لیے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا. اس آیت کی مختلف تفسیرات کی جا سکتی ہیں، مختلف توضیحات پیش کی جا سکتی ہیں، کئی اس کے بطن ہیں، لیکن اس موقع پر میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ نفوس اور اموال دونوں اس سودے کا لازمی حصہ ہیں. نہ محض نفوس اس سودے کی شرط کو پورا کریں گے، نہ محض اموال اس سودے کی شرط کو پورا کریں گے. بس ایسے لوگ جو عمل صالح کے دعوے دار ہوں، اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک میں بھی کمی آ گئی تو ان کے عمل صالح میں نقص پڑ جائے گا، اور اسی نسبت سے ان کی دعوت اللہ میں نقص پڑ جائے گا. جہاں تک مالی قربانی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت تمام دنیا کی جماعتوں میں، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں یا کسی سیاست سے تعلق رکھتی ہوں، ایک نمایاں امتیاز کے ساتھ پیش ہے. جہاں تک نفوس کی قربانی کا تعلق ہے، بلا شبہ اس پہلے سے بھی جماعت تمام دنیا کی ہر دوسری جماعت سے آگے ہے، لیکن ان جماعتوں کے قربانی کے معیار بھی تو مختلف ہیں. ہماری قربانی کے معیار ان سے بالکل مختلف اور بلند تر ہیں، اور اتنا بلند ہیں کہ ان کی قربانی کے معیار کے مقابل پر ہماری قربانی کے معیار کو وہی نسبت ہے جو زمین آسمان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے سودا کیا ہے. ایک جماعت کے چند نفوس پر راضی نہیں ہوتا، چند بلانے والوں پر راضی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی تاریخ میں یہ داخل فرما دیا کہ لازماً اگر تم مسلم ہو تمہیں خدا کی طرف بلانا پڑے گا. اگر تم خدا کی طرف بلانے والے ہو تو تمہیں اپنے اسلام کا اعلان کرنا پڑے گا، اور اپنے اسلام کو چھپانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تمہیں. اگر اسلام کو چھپا کر خدا کی طرف بلاؤ گے تو خدا کے نزدیک یہ قول حسن نہیں رہے گا. بس اسلام کا قربانی کا معیار تو اتنا بلند اور اتنا وسیع ہے کہ ایک فرد بشر بھی جو اپنے آپ کو ان لوگوں میں داخل کرنا چاہے جن کا قول خدا کے نزدیک حسین ہو جایا کرتا ہے، وہ قربانی کے دونوں معیار پر لازماً پورا آنا چاہیے. یعنی اس کا عمل حسن، عمل صالح
माली कुर्बानी के लिहाज से भी अमल सालेह हो और नफ्स की कुर्बानी के लिहाज से भी अमल सालेह हो। साबित हुआ कि हर मुसलमान के लिए नफ्स की कुर्बानी लाजमी है और दावत इल्लाह लाजमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर इंसान अपने दूसरे कामों में मशगूल, अपनी जिंदगी की बका की जिद्दोजहद में मुब्तला किस तरह सारा नफ्स खुदा के हुजूर पेश कर सकता है। उसके लिए कुरान करीम ने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ किस्म के गुरोहों का जिक्र फरमाया है। कुछ साबिकून हैं, कुछ दरमियाने दर्जे के लोग हैं, कुछ निस्बतन पीछे रहने वाले लोग हैं, कुछ तेज कदमों से चलने वाले लोग हैं, कुछ निस्बतन आहिस्ता चलने वाले लोग हैं। हर किस्म के इंसान का जिक्र और हर किस्म की नफूस की कुर्बानी का जिक्र कुरान करीम ने मुख्तलिफ जगह बयान फरमा दिया है। लेकिन लाज़िमन हर नफ्स को कुर्बानी किसी न किसी रंग बहरहाल पेश करनी होगी। दावत इल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सारा नफ्स जमात के सामने पेश करके दावत इल्लाह करते हैं और अपने वक्त का कुछ भी नहीं रहने देते। वो कहते हैं हमारा जो कुछ भी है, हमारा लम्हा लम्हा दीन के लिए कुर्बान हो गया, अब हमें जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो, जिस तरह चाहो हमसे खिदमतें लो या ना लो, हमारा कुछ नहीं रहा। कुछ ये लोग भी हैं जो इस दावे पर पूरे उतरते हैं कि उन्होंने अमल सालेह के साथ अपने दावे की तस्दीक कर दी, और कुछ वो लोग हैं जो कुछ न कुछ वक्त दे सकते हैं। दुनिया के धंधों में लाजिमन कौम ने मुब्तला होना है, इज्तिमाई जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लाजिमन दुनिया को कमाना होगा, लेकिन मकसूद उनका खिदमत दीन होती है। चुनांचे जो अम्वाल बड़ी मेहनत के साथ कमाते हैं और खुदा के हुजूर पेश कर देते हैं तो अपने दावे को सच्चा साबित कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि नफूस भी मेरे हुजूर पेश करने जरूरी हैं, बल्कि नफूस का पहले जिक्र फरमाता है। इसलिए हर वो अहमदी जो माली कुर्बानी तो कर रहा है लेकिन वक्त की कुर्बानी पेश नहीं कर रहा, वो कुरान करीम की इस आयत की रूह से एक लंगड़ा मुसलमान है। उसकी दो टांगों में से एक टांग नहीं है, और लंगड़ा होने के नतीजे में इंसान अपनी इज्तिमाई कुव्वत के 100वें हिस्से के काबिल भी नहीं रहा करता। यानी सिर्फ दो टांगों में से एक कटने के नतीजे में उसकी कुव्वत आधी नहीं हो जाती, बल्कि बाज़ औक़ात 100वां हिस्सा भी नहीं रहती।